کسی آدمی مسلمان سے ملتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بالکل منہ بنائے ہوئے ملتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کبھی ان کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ دیکھی ہی نہیں, پتہ نہیں کیا بچہ ہے, ہر وقت میری بگ ٹینشن. تو مسلمان سے مسکرا کے ملتا ہے. آپ نے کچھ دیا؟ کچھ نہیں دیا, صرف چہرے پہ مسکراہٹ ہے آپ کے. حدیث کے اندر ہے یہ بھی صدقہ ہے اور قیامت کے دن تمہارے اعمال میں نیکیوں میں آئے گا. جی اتنی سی چیز بھی. اس لیے یاد رکھو, مسلمان سے ملو تو منہ پر 36 کا نقشہ بنا کے مت ملو. ارے ٹھیک ہے, کون انسان غم سے پاک ہے؟ غم سے تو پاک اللہ رب العزت کی ذات ہے. جی تم کو بیوی کا غم, بچے کا غم, ویزا کا غم, فلاں غم, جاب کا غم, اگر تم کلرک ہو تو چیف کلرک کا ٹینشن, اگر تم چھوٹے فور مین ہو تو انجینئر کا بگ ٹینشن. انجینئر سب بیٹھا ہوا ہے یہاں, اس کا کام ہی ہے ٹینشن کریڈٹ کرنا اپنے نیچے والے کو, اور اس کا باس اس کو ٹینشن دیتا ہے. عقل مند وہ ہے جو نہ ٹینشن لے نہ دے. یس باس, خلاص. ہم کام کر رہے ہیں, ٹینشن کا کیا مطلب؟ ہم اپنی لائف دے دیں گے آپ کو, تم ٹینشن میں کیوں رہیں گے؟ یا ہمارے انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی لوگوں کا یہ ویری بگ پرابلم. کمپنی کا ٹینشن گھر میں لاتے ہیں. ارے کمپنی کا ٹینشن کمپنی میں رکھو, اور جب نکلو وہاں سے تو کوئی ٹینشن گھر مت لاؤ. میں 20 سال آرمی میں رہا ہوں, آرمی میں ہوں. ہمارا باس کہتا تھا کہ بعد ڈیوٹی آورس کے بعد میں موبائل لاک کر دیتا ہوں بیٹی سر. اس نے کہا میرا 8 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, یہ وقت میں کام کروں گا. میں کسی کا فون بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. اور ہم لوگوں کا کیا ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں 10 بجے رات میں, اس وقت بھی باس کا فون گیا, یس سر. تو کون ہوتا ہے بھائی؟ یس سر بولو, یس میری پاؤں. یس سر کا کیا مطلب؟ تم نے 50,000 روپیہ لے کر کے کمپنی کے مینیجر بنے ہوئے ہو تو تم ٹینشن لو, ہم کو کیوں ٹینشن دیتے ہو؟ رزاق وہ تو نہیں ہے, رزاق تو نہیں ہے وہ. لیکن ہم لوگوں نے سب نے 100% جتنے پیپلز بیٹھے ہوئے ہو, یہ سب نے مینیجر کو بگاڑ دیا, اور تم بات اس کی ایکسیپٹ کر کے اس کو تم نے گویا کہ خدا بنا دیا, اس لیے تم پر وہ مسلط رہتا ہے. بولو پلیز سیکنڈ ٹائم نو کال آف ٹائم. آپ میری لائف کے خریدار ہیں کیا؟ میں آپ کا غلام ہوں کیا؟ میں نوکر ہوں 8 یا 10 گھنٹے کا بس اونلی. لیکن نہیں, ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, آفس کا ٹینشن لا کے بیوی سے جھگڑا کرتے, اور پھر جھگڑا ہوتا تو بیوی کو طلاق ہی دے دیتے. ہاں استغفر اللہ پڑھتے ہو, ادھر جا کے دیتے ہو. ہاں دیکھو وہ بھی پڑھا استغفر اللہ. ہاں میری طرح لائف رہو, ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہو, خلاص. جی تو حدیث میں ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنستا ہوا مسلمان کو سلام کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ. وہ چھوڑو, مسجد سے آپ نکل رہے ہو, ایک کنکری دیکھی یا ایک جیسے داڑھی کا بال کسی کے دیکھ لیا. اب آج کل تو لڑکے لوگ بہت ہی بیکار ہو گئے. ہر جمعہ کو, ایوری جمعہ فرائیڈے, ہمارے صفائی کرنے والے بولتے ہیں مولوی صاحب ناخن پڑا ہوا رہتا ہے. یہ بچے لوگ آتے جمعہ پڑھنے اور اپنے پاؤں کا ناخن ہاتھ سے نوچ کے مسجد میں رکھ کے چلے جاتے. بتاؤ یہ مسلمان ہیں, ان کو کیا کہو گے تم؟ مجھے ملے تو میں تو اس کو 2-4 جوتے ماروں. یہ اللہ کا گھر کا یہی رسپیکٹ ہے کہ تو یہاں کے گندگی لا کر رکھ, یہاں سے گندگی لے جا. ہاں یہ لڑکے سے ناخن نہیں کاٹتے, اتنا بڑا ناخن رکھتے یا ماں کے مسجد میں کاٹ کے یہیں پر چھوڑ کر کے چلے جاتے. ہر جمعہ کو ہمارا وہ شکایت کرتا صفائی والا. کیسے ہو گئے مسلمان؟ جی تو حدیث کے اندر ہے کہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی نیکیاں دکھلائی گئی. کیا دکھلائی گئی؟ نیکیاں. تو وہ جو بال کسی کا گرا ہوا مسجد میں رہتا ہے, جیسے میرے دیکھو داڑھی کا بال بڑا گر جاتا ہے تو میں بھی اٹھا لیتا ہوں, نہیں تو کسی نے دیکھ لیا تو اٹھا کے اس کو قیامت کے دن گویا کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ مڑا ہوا گدھا مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. یہ اللہ کا گھر ہے نا بابا. اللہ کون ہے, پاک یا ناپاک ہے؟ تو اللہ کے گھر کو پاک رکھنا چاہیے, ناپاک رکھنا چاہیے. یہ سب کے سب کی ذمہ داری ہے یا صرف امام صاحب کی؟ سب کی ذمہ داری ہے. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے دوستو. تو اللہ پاک کہتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. قیامت کا دن جب آئے گا تو ذرہ ذرہ انسان نیکیوں کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو چھوٹی سی بھی بدی ہوگی, ہاں ایک بات سن رہا ہوں, اس پر عمل کرنا کہ یہ کون سی نیکی بد قیامت میں آ جائے گی. ایک مسلمان ہے
गुनाह कर लिया और उस गुनाह से तौबा, कान खोल के सुन ले, गुनाह से तौबा नहीं किया और उसकी मौत आ गई तो क़यामत में गुनाह उसके साथ आ जाएगा। इसलिए मौत से पहले दोस्तों तौबा कर लो। और हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो है कि रोज़ाना तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हमारे हजरत ने फरमाया ओनली 3 टाइम्स, 3 दफ़ा पढ़ लो, समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है तो सफाया। सोने से पहले रोज़ाना किसको छोड़ दो? वाह, कैसे छोड़ोगे तुम? तुमको तो बीमारी लग गई है, मोबाइल का कैंसर हो गया है, कैसे छोड़ोगे उसके? जी छूटता ही नहीं तुमसे। नहीं, उसको दूर रखो और सोने से पहले कुछ कुरान करीम पढ़ो और इस्तग़फ़ार 3 दफ़ा, यही जो मैंने पढ़ा है पढ़ लो। हुजूर ने फरमाया दिन भर का गुनाह माफ। तो वो मुसलमान जिसने मौत से पहले तौबा नहीं की और मर गया तो उसके गुनाह क़यामत में आएंगे। लेकिन जिस मुसलमान से गुनाह हुआ और उसने तौबा कर ली और फिर मौत आई तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उसके नामे आमाल में कोई गुनाह, सिर्फ नेकियां आएगी। तो इंशाअल्लाह रोज़ाना तौबा किया करो, इसका एहतिमाम करो। गुनाह तो हो जाता है दोस्तों किसी से। देखो मैं बहुत साफ कपड़ा पहनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं बोलता हूँ कपड़ा को तू गंदा हो यार। अभी मैं जुम्मे से लेके 3 दफ़ा जुब्बा बदल चुका हूँ, लेकिन फिर भी गर्मी का दिन है, 5-10 मिनट के लिए जाता हूँ तो इसमें स्मेल हो जाता पसीने की। खुद मुझे अपना लगता है इसमें कि कपड़ा ख़राब हो गया, मैं मस्जिद का इमाम। अब कुछ लोगों को नहीं लगता कि ये मिजाज की बात है दोस्तों। तो बंदा जब चाहेगा कि साफ कपड़ा पहने तो बदलेगा। बंदा चाहेगा कि मेरा ईमान साफ शफाफ रहे, मेरा नाम अमाल साफ शफाफ रहे, तो वो तौबा और इस्तिग़फ़ार का भी एहतिमाम करेगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह ताला हमको आपको सबको रोज़ाना एहतिमाम के साथ तौबा करने की तौफीक। बस बेटा बस।